احمد اللہ العلی العظیم السمیع البصیر العزیز الجلیل القدیر وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ ما قبل کے درس میں جنت کی نعمتوں اور حسن و جمال کے متعلق جنت کی ایک جھلک چھوٹی سی پیش کی گئی تھی۔ آج بھی ایک جھلک جنت کی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان جو اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال کے پس پردہ ایک ہی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ وہ مقصد ہے کہ اسے اس ہارڈ ورک اور سخت جتن کے بعد سکون اور راحت میسر ہو جائے۔ اسی لیے ہر انسان محنت اور مشقت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو جتن کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، سروس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز مضمر ہوتے ہیں؟ یہی راز مضمر ہوتے ہیں کہ اچھا کمائیں گے دھمائیں گے اور پھر سکون سے 2 وقت کی روٹی کھائیں گے۔ اسی لیے دھوپ کی تمازت اور لوگوں کی زبان کی سختیاں برداشت کرتا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں کو گلے لگاتا ہے کہ اس پریشانی کے بعد ہمیں آسانیاں میسر ہوں گی، راحت میسر ہوگی۔ بالکل ہماری زندگی کی جو مشقت ہے اور جو جتن ہے، جو لگن ہے، اس کے پس پردہ بھی یہی راز مضمر ہے کہ اس دکھ بھری زندگی کے بعد ایک ایسی آسائش والی زندگی مل جائے جہاں دکھ کا شائبہ تک نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی اور کسی طرح کے درد کا کوئی شائبہ، درد کی کوئی بوباس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کے جہد مسلسل اور جتن کامل، مشقت اور محنت کو سراہتے ہوئے اس پر انعام اور اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ انعام اور اکرام کا وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ نیکی لے کر کے آئے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، کہ جو نماز لے کر کے آئے گا ایمان کے ساتھ، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، عمل صالح لے کر کے آئے گا، اس کے لیے اللہ پروردگار کے پاس اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب کے ساتھ ڈرتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس آدمی کے لیے بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا انتظام ہے اس کی آسائش کے لیے۔ صحیح بخاری شریف کتاب بدیع الخلق اور صحیح مسلم شریف جہاں پر جنتوں کا بیان ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں کی جنت کی ایک جھلک کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، یہ ایک جھلک ہے تھوڑی سی۔ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہلا گروہ داخل ہوگا، اول زمرۃ يدخلون الجنہ، اس کی رمق چمک اور دمک کیسی ہوگی؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
پہچان لیے جائیں گے آدمی کے چہرے کی چمک کی وجہ سے کہ نعمتوں کے آثار اس کے چہرے پر ہوں گے۔ دنیا میں بھی جو اچھے آسودہ حال لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ان کو ان کی صورت سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ آسودہ حال گھرانے کے لوگ ہیں، یہ اچھے خوشحال فیملی کے لوگ ہیں۔ وہاں بھی ان کی خوشحالی اور چمک لوگوں کے جنتیوں کے چہرے پر نمایاں ہوں گی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہ رمق اور چمک والے جو آئیں گے، یسقون من رحیق مختوم، اللہ تبارک و تعالی سیل والا سیل پیکج جو ہے سر بمہر مشروب پلائے گا۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، جس کے مہر بند میں مشک کی آمیزش ہوگی، ختامہ مسک۔ اسی لیے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اے جنت کو طلب کرنے والوں، جنت کے جستجو کرنے والے لوگ جو جنت کی طلب رکھتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ وہ جنت کے حصول میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ جب جنت حاصل ہو جائے گی، جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ پروردگار عالم عز و جل ان لوگوں کی صورت اور ان لوگوں کے حسن و جمال کو اس قدر قدردانی بخشے گا اور اس قدر عزت بخشے گا کہ پروردگار عالم عز و جل کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہ جو جنتیوں کا پہلا گروہ ہوگا، جو پہلی جماعت ہوگی جو داخل ہوگی، ان لوگوں کے چہروں کی چمک 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان حسن کی مثال دیتا ہے، اپنے محبوب کے حسن کی مثال دیتا ہے، تو بولتا ہے 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کے چاند کی طرح تیرے چہرے کی چمک اور دمک اور رمق ہے۔ انسان چاند کی مثال دیتا ہے کیونکہ چاند کی خوبصورتی اور اس خوبصورتی میں ایک عجیب و غریب ٹھنڈک اور چمک ہے، ایک عجیب و غریب بشاشت ہے۔ فرمایا کہ یدخلون الجنہ علی صورت القمر، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ان کا چہرہ، چمکتی ہوئی ان کی صورت اور شکل ہوگی۔ اللہ اکبر، جعلنا اللہ منہم جميعا۔ اللہ پروردگار عالم عز و جل ہم گنہگاروں کو پروانہ مغفرت دے کر کے پہلے نمبر پہ پہلی جماعت میں جو داخل ہوں گے، اسی زمرے میں ہم تمام گنہگاروں کو شامل فرما لیں۔ اس کے بعد فرمایا علی کوكب دری علی اشد کوكب دری فی السماء ذاتا، اس کے بعد جو داخل ہوگا، ایک تو پہلی جماعت داخل ہوگی، پہلا گروہ، پہلا جھنڈ داخل ہوا، ان لوگوں کی صورت، ان کے رتبے، مرتبے اور ان کے اعمال صالحہ کے پیش نظر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدردانی کرے گا، اس قدردانی کے پیش نظر ان لوگوں کی صورت 14ویں رات کے جو چاند ہوتے ہیں اور چاند کی جو روشنی اور چمک ہوتی ہے کہ پورے آسمان اور پوری فضا منور ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ان کے چہرے میں بشاشت اور چمک ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جو پھر اس کے بعد داخل ہوگا، تو اس کے بعد ان جنتیوں کے جو چہروں کی چمک ہوں گی، وہ بالکل آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکنے والا جو سب سے بڑا ستارہ ہے اس طرح۔ اس کے بعد آدمی اپنے اپنے رتبے کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے چہرے میں بشاشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و نوازش سے لطف اندوز ہوتا رہے گا اور محظوظ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا جو معاملہ ہوگا کھانے پینے کا، تو یہ لوگ وہاں کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے، مگر کھانے پینے کے سلسلے کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، جو قانون رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد اسے قضاء حاجت کی ضرورت پڑے، واش روم باتھ روم کی ضرورت پڑے، یا دیگر جو ہے ضروریات اسے درپیش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ ضروریات میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک آدمی کو بار بار پیشاب کرنا جانا پڑتا ہے، اس میں اس کو تکلیف ہے، باتھ روم جانا پڑتا ہے، تکلیف ہے، اور اس کے علاوہ کئی تکالیف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ جنتی کھائیں گے، لیکن ولا یتغوتون ولا یبولون ولا ینتخطون، یہ لوگ تو کھائیں گے مگر ان لوگوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، انہیں باتھ روم وغیرہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بول و بازار اور پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہاں تک کہ تھوڑا ٹھنڈا منڈا کھا لے آدمی تو ناک کھینچنے لگتے ہیں، پانی آنے لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سسٹم بھی وہاں نہیں ہوں گی، ناک میں ریزش اور نیٹے نہیں آئیں گے، ناک میں پانی نہیں آئے گا، کیا سسٹم ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر ہوگا کیا؟ دوسری روایت میں ہے وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، فرمایا کہ انسان جو کھائے گا پیے گا ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ قسم کے ڈکار، ایک تو ڈکار بھی آتی ہے ہی کرتا ہے، ایک دم بڑا ہی مکروہ سننے میں لگتا ہے، بعض لوگ نماز میں بھی ہوتا ہے ارے بھیا کیا ہے، ذرا آسان اور آرام کے ساتھ ڈکار لو۔ تو کبھی کبھی بازار گرم بھی ہو جاتا، کہیں یہ ڈکار کی وجہ سے بازار گرم بھی ہو جاتا، ایک نے ڈکار لیا دوسرے نے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور چلتے رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ڈکار ہے آئے تو ہلکے سے اس میں تھوڑا کنٹرول بھی رہتا ہے، ہلکے سے لے لے کہ لوگوں کو ناپسند بھی نہ ہو، کیونکہ عام طور پر جب کوئی کسی کے سامنے ڈکارے گا تو اسے ناپسند ہوگی۔ فرمایا کہ ایک جو ہے بہترین اور عمدہ قسم کی ڈکار کے ذریعے اور پسینے کے ذریعے سے، اور وہ بھی پسینہ جس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین جو خوشبو کیا ہے؟ وہ مشک ہے۔ فرمایا کہ مشک کی خوشبو کی طرح جو ہے پسینے سے مشک کی بو آئیں گی، خوشبو آئیں گی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے کھانے پینے کو ختم کر دے گا اور ہضم کر دے گا، بھرپور لذت لے گا، بھرپور لطف اندوز ہوگا، بھرپور مزے اٹھائے گا، مگر اس کے پیٹ میں کوئی گندگی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے ناک میں کوئی گندگی آئے گی، اور نہ اس کے کھانے کے بعد اس کو جو ہے اسے کھٹا میٹھا اور بوجھل اور اس طریقے سے پریشانی محسوس ہوگی، بلکہ کھائے گا پیے گا، چاہے مشروب پیے گا یا کھانے کی کوئی چیز کھائے گا تو ایسے عمدہ محسوس کرے گا، ایسے عمدہ محسوس کرے گا کہ جو ابھی اس بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہاں جتنا آدمی اچھا سے اچھا کھانا کھا لے، جتنا اچھا سے اچھا کھا لے، اگر دو لقمہ زیادہ ہو گیا تو دائیں بائیں کرتے رہتا ہے، آدمی ہانپتے رہتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہے، مگر وہاں کی شان ہی کیا ہے، خدا کی قسم اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی دو چار لفظوں میں تو ہرگز بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی جو چھوٹی سی جھلک ہے اس کو دو چار لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اس طریقے سے مزے میں ہوگا اور ڈکار کے ذریعے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی کھانے پینے کی، اسے جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس خوشگوار موسم میں اس کو کہتے ہیں جنت کی نعمتیں لا زوال اور موسم سدا بہار، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا۔ وہاں کے موسم انتہائی خوشگوار موسم میں جو ہے بہار ہی بہار ہوگی، بہار ہی بہار، کسی طرح کی جو ہے تمازت نہیں، تکلیف نہیں، دھوپ کی شدت نہیں اور نہ ہی ٹھنڈی کی شدت ہوگی۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اور جو میوے جات ہوں گے ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، لٹک رہے ہوں گے اپنے اپنے انداز میں، جس طریقے سے چاہے گا مزے لے لے کر کے کھائے گا، ہاتھ سے توڑے، منہ سے توڑے، لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے، جس انداز میں چاہے وہ ویسا ہی استعمال کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی جو آیات میں مذکور ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بہرحال قصہ طویل اور لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام جو ہے پریشانیوں سے وہ مکت ہوں گے، آزاد ہوں گے، مگر ساری آسائشیں اسے ملیں گی اور ساری راحتیں ملیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے حسن و جمال اور اخلاق و کردار کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علی خلق رجل واحد علی صورت ابیہم 60 ذراعا فی السماء،
کہ بندے ہر انسان کو ایک ہی ساخت، ایک ہی قد و کاٹ پر جو ہے اس کو پیدا کرے گا. ہر آدمی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، ان کے اخلاق و کردار اور ان کی طرح قد و کاٹ میں لمبا اور چوڑا تڑنگا ہوں گے. 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ 60 ہاتھ 60 ذراعا فی السماء، بڑے اونچے لمبے تھے. تو ایسے اونچے لمبے ہوں گے، مگر ایسا نہیں کہ ابھی ہم لوگ 1.5 فٹ والے لوگ ہیں تو وہ دیکھ کر کے بہت بھدا اور برا محسوس ہوگا. ایسا نہیں ہے، اس وقت سب کے سب ویسے ہی ہوں گے جنتی لوگ. اور اخلاق و کردار میں بھی ہر کوئی یکساں ہوگا. یہاں تک کہ جنتی خواتین جو جنت میں بیویاں ملیں گی، ان لوگوں کے ناز و انداز اور اخلاق و کردار کا بھی عالم وہی ہوگا. اور ہر ایک کی سانس میں، انسان کی ہر ایک کی سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا ودیت کر دی جائے گی کہ انسان سانس بھی لے گا تو بلا کسی تکلف اور بلا کسی پریشانی کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی سانس سے بھی بیان ہوگی، اس کی زبان سے بھی بیان ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی. یہاں تک کہ جنت میں مختلف بیویاں ہیں، مختلف روایات ہیں کہ کہیں جو ہے 2 بیویاں، کہیں جو 70، کہیں 72، کہیں بہت انگنت اور بہت زیادہ. تو اس طریقے سے جو بیویاں بھی ہوں گی تو لوگوں کے ماتحت جو خواتین اور جو 2 شیزائیں اور 2 حسینہ ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک بیوی کے سامنے کسی دوسری بیوی کا اگر خواب کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو جو ہے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو جائے. ایسے جو ہے بغض و عناد کا بازار وہاں گرم ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَبَاغُضَا، ان لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کی کدورت اور جو ہے دل کی تنگی اور دل کی سختی نہیں ہوگی. کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی غضب نہیں. اللہ سسٹم ہی ایسا بنا دے گا کہ انسان کے سوچ اور اس کے جو ہے اپروچ سے بالا تر ہے. بہرحال اس کے بعد جو حسن و جمال کا تذکرہ ہے آئندہ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو ان سب کا تذکرہ ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے درس کا کہ یہ چیزیں جو بیان کرنے کی ہیں، کیوں بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے اللہ والو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں مکلف بنایا ہے اس کام کے عوض ہمارے لیے ایسی ایسی آسائشوں کا بندوبست کیا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم بغیر کسی تکلیف کے بھلا وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ بغیر کسی صبر و استقلال اور نیکی کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ والو کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ. اب دیکھو ابھی حج کی بات آئی تو میرے علاقے کے بہت بڑے عالم دین، مفتی، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، وقت کے ایک اللہ کے ولی جن کے اخلاق و کردار بڑے اونچے، بڑے معیاری تھے، بس میں بیان نہیں کر سکتا. میں تو ان کا بہت بڑا معتقد تھا. ابھی عمرے میں گئے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہو گئی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے بڑی خدمات ہے، ان کی بڑی خدمات ہے. یہ تمام پریشانی کیوں، کس لیے ہے؟ ہماری جانیں چلی جا رہی کس لیے ہے؟ ہمیں دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی کس لیے ہے؟ ہمیں تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ایک ہی ہمارا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ بندہ مومن سے کیا ہے اس جنت میں ہم سب کو داخل کر دے. یہی ہے اصل مزدہ، یہی ہے اصل خوشخبری جس کے لیے ہم سب کے سب کوشاں ہیں. لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے. جس حد تک ہو سکتا ہے بارگاہ رب العزت میں اپنے دست کو دراز کریں، لمبے لمبے سجدے کریں اور دعائیں کر لیں، اور آنے والی زندگی میں اعمال صالحہ پر دوام اور ثابت قدمی کی دعا کریں. ورنہ کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو ایک لمبی مدت تک نیک عمل کرتے رہتے ہیں، پھر جو ہے اس راہ سے بھٹک جاتے، چھوڑ دیتے، ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے، پھر جو ہے جنت کے بجائے جہنم میں چلے جاتے اتنی تکلیفوں کے باوجود. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ پروردگار ہمیں اپنی اطاعت پر کاربند رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.